بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 147 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مذکورہ شبہات کا جواب۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والحق وان التکلیف بالممتنع سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف پڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والحق وان التکلیف بالممتنع لذاته وان جاز عقلا من حيث ان الاحکام لا تستدعي غرضا سيما الامتثال لكنه غير واقع للاستقراء، والاخبار بوقوع الشيء او عدمه لا ينفي القدرة عليه كاخباره تعالى عما يفعله او هو او العبد باختیاره۔ اور حق بات یہ ہے کہ ممتنع لذاتی ہی کی تکلیف گویا عقلاً بہی حیثیت جائز ہے کہ احکام خدا بندی کسی غرض کے بالخصوص بندے کے اطاعت و فرمانبرداری کے متقاضی نہیں ہوتے، لیکن تتبع و تلاش سے معلوم ہوا کہ واقع نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کسی شے کے وقوع اور عدم وقوع کی خبر دے دینے سے بندے کی قدرت کی نفی نہیں ہوتی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے فعل اختیاری کی خبر دے دینا۔ اب یہ عبارت اور ترجمہ تھی، وضاحت اس کی یہ ہے کہ یہاں سے قاری صاحب ایک فیصلہ کن اصل میں بات کر رہے ہیں۔ پیچھے چونکہ شبہات گزرے تکلیف مالا یطاق کے حوالے سے کہ عقلاً ممکن ہے، واقعی بھی ہے یا نہیں ہے، کیا ہے، تو اب اس کے حوالے سے فیصلہ کن بات یہ ہے کہ تکلیف بالممتنع لذات ہی عقلاً جائز تو ہے مگر شریعت میں واقع نہیں ہے۔ عقلاً جائز اس لیے ہے کہ خدا کے احکام منزلہ اور افعال صادرہ معلل بالاغراض نہیں ہیں، یعنی خدا کے افعال و احکام کے لیے کوئی علت غایہ نہیں ہوتی جو صدور افعال اور نزول احکام کے لیے باعث ہو، اور خدا کے افعال و احکام معلل بالاغراض اس لیے نہیں ہے کہ اگر معلل بالاغراض ہوں گے تو خدا کا اپنے احکام و افعال میں متکمل بالغیر ہونا لازم ہے گا۔ بہی طور پر کہ اگر کسی فاعل کے افعال کسی غرض سے وابستہ ہوں تو اگر غرض حاصل ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ فعل کامل اور انسب ہے، اور غرض کے معدوم ہونے کے وقت فعل کو ناقص و نامناسب کہا جاتا ہے۔ بس اسی طرح اگر خدا کے احکام و افعال معلل بالاغراض ہوں گے تو جب وہ اغراض حاصل ہو جائیں گے تو کہا جائے گا کہ خدا کے افعال کامل و انسب ہیں، اور اگر غرض فوت ہو گئی تو ناقص و نامناسب ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ تو گویا خداوند تعالیٰ اپنے افعال کو مکمل بنانے میں محتاج ہوا اغراض کی طرف، اور اغراض غیر ذات باری تعالیٰ ہیں، پس گویا خداوند تعالیٰ اپنے افعال و احکام میں متکمل بالغیر ہوا، اور خدا کا متکمل بالغیر ہونا یہ محال ہے، لہٰذا خدا کے افعال و احکام کا معلل بالاغراض ہونا بھی محال ہے۔ اور جب یہ بات ثابت ہوگی کہ خدا کے احکام مقتضی غرض نہیں ہیں، یعنی غرض کا تقاضا نہیں کرتے، اور چونکہ امتثال یعنی احکام کا بجا لانا بھی غرض من الاغراض ہے، لہٰذا احکام اس کے تبھی مقتضی نہیں ہوں گے، احکام جو ہے وہ اس کے بھی مقتضی نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکام کا مکلف بنائے اور اس کا مقصود یہ نہ ہو کہ بندے اس کو بجا لیں، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ احکام کے مکلف بنانے سے امتثال مقصود نہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ممتنع لذاتی ہی کا بھی مکلف بنانا جائز ہے، کیونکہ وہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا نے اس کا مکلف تو بنا دیا لیکن اس سے امتثال عباد مقصود نہیں ہے، بس ممتنع لذاتی ہی کی تکلیف کا جواز ثابت ہو گیا۔ لیکن شریعت میں اس کا وقوع نہیں ہے، کیونکہ نصوص اور احکام شرعیہ کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ان افعال کا بھی مکلف نہیں بنایا جو بندوں پر شاق اور دشوار گزار ہوں۔ بس جب شریعت میں ان افعال کی تکلیف واقع نہیں جو شاق اور دشوار ہیں تو ان افعال کی تکلیف بدرجہ اولا واقع نہیں ہوگی جو ممتنع لذاتی ہی ہیں۔ وہ آیت جس سے معسر الوقوع افعال کی تکلیف کی نفی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب اس آیت کی تفسیر صاحب کشاف نے اس طور پر کی کہ وسعہا میں
وسعت سے مراد وہ افعال ہیں جو انسان کی وسعت میں ہوں اور تنگی اور حرج کا باعث نہ بنے۔ بس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو انہی اعمال کا مکلف بناتا ہے جن کو انسان بآسانی اپنی طاقت سے انجام دے سکے۔ آیت سے معسر الوقوع اعمال کی تکلیف کی نفی ہوتی ہے، نیز احکام شرعیہ اسی کی طرف مشیر ہیں۔ مثلا شیخ فانی سے فرضیت صوم کا ساقط ہو جانا، یا حائضہ سے نماز کا بالکل ساقط ہو جانا، یا غیر غنی پر غیر غنی جو ہے جو مالدار نہیں اس پر زکوٰۃ کا واجب نہ ہونا، مریض وہ جو رکوع سجود پہ قادر نہیں اس کے لیے اشارے کے طور پہ نماز کا جائز ہونا، اس طرح کے اور کئی مسائل، سفر میں روزے کا اجازت دینا، رخصت دینا، رکھنے نہ رکھنے کی، مسافر پر نماز کی تقصیر ہونا، تو ایسے کئی ایک مسائل ہیں کہ جو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو شاق کام ہو، دشوار ہو، تو اللہ نے اس پر بھی تخفیف دی ہے، چہ جائے کہ وہ کام ہی ممتنع ہو۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ ممتنع لذاتی ہی کی تکلیف عقلاً جائز ہے مگر شرعاً واقع نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ممتنع لغیر ہی کی تکلیف جائز کے ساتھ ساتھ واقع بھی ہے۔ اب والاخبار بوقوع شیء وعدمہ سے قاضی صاحب فیصلہ کرنے کے بعد اب یہاں سے ان لوگوں کے پہلے طریقہ استدلال کا جواب دے رہے ہیں جو تکلیف بالممتنع لذاتی ہی کے وقوع کے قائل ہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے ایمان ابو لہب وغیرہ کو صرف اس لیے محال قرار دیا کہ اس سے کذب باری لازم آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس دلیل سے ایمان ابو لہب کا ممتنع لذاتی ہی ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس دلیل سے ایمان ابو لہب وغیرہ کا ممکن فی نفس ہی ممتنع لغیر ہی ہونا ثابت ہوتے ہیں، اور تکلیف بالممتنع لغیر ہی کے وقوع کے ہم بھی قائل ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ ممکن فی نفس ہی ممتنع لغیر ہی ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے، تو ممکن فی نفس ہی ہونا اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا کسی چیز کے وقوع یا عدم وقوع کی خبر دے دینا اس چیز کے وقوع کے لیے موجب نہیں، اور اس چیز سے قدرت کی نافی نہیں۔ خدا کا خبر دے دینا موجب تو اس لیے نہیں کہ خدا کا کسی چیز کے وقوع اور عدم کی خبر دینا تابع اس بات کے ہے کہ اس چیز پر وقوع و عدم وقوع کا حکم لگایا جائے، اور کسی چیز پر حکم لگانا تابع ہے ارادہ حاکم کے، اور ارادہ حاکم تابع ہے علم حاکم کے، اور علم حاکم تابع ہے معلوم کے، اور معلوم بندے کے افعال کا وقوع اور عدم وقوع ہے۔ پس وقوع فعل اور عدم وقوع فعل اصل ٹھہرا، اور خدا کا اخبار تابع، اور قاعدہ یہ ہے کہ التابع لا یوجب الاصل، یعنی تابع کبھی بھی وہ جو ہے وہ اصل کو ثابت نہیں کرتا، یعنی تابع وجود اصل یا عدم اصل کے لیے موجب نہیں ہوتا، لہذا اخبار خدا بندی کسی شے کے وقوع عدم وقوع کے لیے موجب نہیں۔ اور اس کی مختصر الفاظ میں یوں سمجھیں کہ خدا جو خبر دیتا ہے وہی نہیں ہوتا، بلکہ جو ہونے والا ہوتا ہے وہی اسی کی خدا خبر دیتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کے پابند کرنے سے ہم پابند ہونے گے، ہم نے جو اپنے اختیار سے کرنا تھا اللہ نے اس کو علم سے جان کر وہ لکھ دیا۔ اور اخبار خدا بندی نافی قدرت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، یہاں ما استفہامیہ انکار کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ہدایت کے آئی ہونی باتوں پر ایمان لانے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما لهم لا یؤمنون، جس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کو ایمان لانا چاہیے، ان کے ایمان کے لیے کوئی شے مانے نہیں ہے۔ ان آیتوں میں کفار کے ایمان کے مواقع کی مطلقاً نفی ہو رہی ہے، پس اگر اللہ کا اخبار بعدم الایمان نافی قدرت اور معنی ہوتا تو مطلقاً ان آیتوں میں معنی کی نفی نہ کی جاتی۔ اور اس پر ایک حدیث پاک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ ابو عبد الرحمن، ایک جماعت ہے جو زنا اور چوری اور شراب وغیرہ کے پینے کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جب ان کو منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ان گناہوں کے وجود کا علم خدا کو پہلے سے ہے اس لیے ہم ان کے مرتکب ہونے پہ مجبور ہیں، یعنی اللہ کا ارادہ کیا ہوا ہے، اس کی تخلیق ہے۔ حضرت ابن عمر نے یہ سنتے ہی غضب کا اظہار فرمایا اور غضبناک ہو کے فرمایا کہ عجب بات ہے، خدا کا علم تو یہ تھا ہی کہ یہ لوگ ایسی مصیبتیں معصیتیں کریں گے، لیکن خدا کا وہ علم سابق ان کی ان معصیات کا
سبب نہیں ہے، وہ باعث نہیں ہے. بس دیکھیے وہ جماعت خدا کے علم کو موجب اور نافی قدرت سمجھتی تھی، مگر حضرت ابن عمر نے ان کا سختی سے انکار کیا، جس سے معلوم ہوا کہ اخبار خدا بندی نہ موجب ہیں اور نہ نافی قدرت ہیں. اور جب اخبار خدا بندی نہ موجب ہیں اور نہ نافی قدرت، ابو جہل ابو لہب کے عدم ایمان کی جو خدا نے خبر دی ہے، اس اخبار کی وجہ سے نہ تو عدم ایمان کا وقوع ضروری ہوا اور نہ وجود ایمان سے قدرت عبد کی نفی ہوئی. تو بہرحال ابو لہب ابو جہل کا وجود ایمان فی نفسی ممکن ہے، البتہ ممتنع لغیرہ ہی ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے جو پڑھا گیا اس کے خلاصے کو آپ ضرور اپنے رجسٹر پر لکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین.